بر صغیر کی ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم سر شاہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والا ایک بچہ کبھی عالم اسلام کا عظیم رہنما ہوگا، یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بمبئی کے کیتھیڈرل اور جان کینن اسکولوں سے حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی کچھ عرصے تک مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی فکر سے وابستہ رہے۔ 1947 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا چلے گئے۔ سیاسیات میں آنرز کی ڈگری حاصل کی اور اسی دوران وہ سوشلزم سے متاثر ہوئے، اور اس قدر متاثر ہوئے کہ اسلامی ممالک میں سوشلزم کے امکانات پر ایک تسلسل کے ساتھ لیکچرز دیتے رہے۔ 1950 میں قانون کی تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ 1951 میں نصرت اصفہانی سے دوسری شادی کی، جن کے بطن سے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، صنم بھٹو اور شاہنواز بھٹو نے جنم لیا۔ 1957 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں ایک پاکستانی وفد کی سربراہی کی۔ 1958 میں ایوب خان کی کابینہ میں وزیر بنے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ 1960 میں انہیں وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ 1966 میں بعض اختلافات کے باعث وہ ایوب خان کی کابینہ سے الگ ہو گئے اور نومبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ نے جب الیکشن کرائے تو مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سیاسی بدعمالیوں کے باعث جب مشرقی پاکستان کو بھارتی مداخلت نے بنگلہ دیش بنا دیا تو جنرل یحییٰ نے استعفیٰ دے دیا، اور یوں عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنے والا ذوالفقار علی بھٹو بیک وقت صدر پاکستان، افواج پاکستان کے پہلے سیویلین سربراہ اور پہلے سیویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اور ہمیشہ پاکستان کی حاکمیت انہیں انہی کے ایک پسندیدہ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 میں اقتدار سے معزول کر دیا۔ صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں اس وقت کی عدالت سے سزا سنائی گئی، جس پر 4 اپریل 1979 کو راول پنڈی جیل میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ ان کی تدفین گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی 3 بار حکومت کر چکی ہے اور اب 4تھی بار عنان اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ عوام روٹی، کپڑا اور مکان سے بدستور محروم نظر آتے ہیں۔ ایج خانزادہ، ڈان نیوز، کراچی۔